وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جناب محترم و مکرم صابری صاحب، میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں یہ کام شروع کر کے نوجوانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ان نوجوانوں کے علم میں، عمل میں برکت و ترقی عطا فرمائے۔ صابری صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تذکرہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کیوں، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اگر اس میں آپ غور و فکر کریں تو فضیلت جون سی ہوتی ہے وہ دن کی نہیں ہوتی۔ دن میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے فضیلت اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ آ سکے۔ اب تاریخ اور دن کی اہمیت نہیں ہے، تاریخ اور دن میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے اہمیت اس کی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک ڈیٹ بولتا ہوں، 14 اگست 1946، تو آپ کے لیے کوئی یہ منع خیز تاریخ نہیں ہے۔ جب میں 14 اگست 1947، 14 اگست 1948، 14 اگست 1949 بولوں گا تو یہ آپ کے لیے ایک منع خیز تاریخ بن گئی ہے کہ یہ بھئی اس میں ہمیں کیا ملی؟ آزادی ملی۔ تو رمضان المبارک میں جو خاص بات ہے، ایک تو نزول قرآن، لیلۃ القدر، حضرت علی کی شہادت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال، حضرت بی بی پاک کا وصال، اور غزوہ بدر اور بے شمار واقعات رمضان المبارک میں ہوئے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت دی گئی۔ اور اگر احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو اپنی طرف نسبت کی کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے۔ تو میں اگلا سوال حضرت صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت، روزے کے معنی کیا ہیں اور حقیقی روزہ کیا ہے؟ یہ کافی سارے ناظرین ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا صابری صاحب بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہمارے اندر فقدان ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ جب تک ہمیں عبادت کی روح نہیں پتہ لگے گی تو پھر اس عبادت کی چاشنی نہیں آئے گی۔ اب مثال اس کی یوں لے لیں کہ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، اور روزے کے ثمرات کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن روزے کی روح کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب ہم پوری رات دیکھ لیں کہ تراویح بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد ہم کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے سحری کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اور 1:30-2 بجے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر اس سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی عبادت کے لیے، جی قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ اور جہاں تک روزے کا معنی کا تعلق ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں صیام کا لفظ آیا۔ تو صیام کا اردو میں معنی روزہ ہے، یعنی کسی چیز سے رکے رہنا، امساک اس کو بولا گیا۔ اب یہ تو اس کا لغوی معنی آ گیا، شرعی معنی یہ آ گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، ازواجی زندگی سے مراد کے میاں بیوی کے جو باہمی تعلق ہوتے ہیں اس سے اجتناب، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عام اس میں نقطہ آتا ہے جو کافی احباب کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ نیت کا آتا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی اس وقت تک